باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہمارا روزہ ماہ رمضان المبارک اور اس کے ضمن میں اعتکاف کے لغوی معنی، لفظی معنی، یہ لفظ عکفہ سے ہے اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گوشہ نشینی کرنا یا خلوت کرنا یا کسی ایک ایسی چیز کی طرف کہ جس کی تعظیم ذہن میں ہو، اس تعظیم اور ادب کی خاطر اپنا رخ اس کی طرف کر لینا، اس کی طرف میلان کر لینا۔ لیکن اصطلاحی معنی میں اعتکاف مسجد میں عبادت کی نیت سے رضائے الہی کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے کم از کم 3 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا اور خلوت کرنا، گوشہ نشینی کرنا، قصد قربت کے ساتھ، قربتاً الی اللہ، تو اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن، آخری عشرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت رہی، ان کی یہ سیرت رہی کہ آپ 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ یہ 10 دن اعتکاف یا 9 دن آخری عشرے میں، یہ عبادات میں سے کہ وہ عبادات کے جو خود سازی کا باعث بنتی ہیں، انسان کو ساری زندگی میں، سارا سال میں ممکن ہے موقع نہ ملے کہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے، اپنے بارے میں جو عنایات الہی ہیں اس کی طرف توجہ کر سکے۔ تو چند دن پورے سال میں کسی بھی وقت، کسی بھی دنوں میں، معمولاً لوگ رجب، شعبان اور رمضان چونکہ عبادات کے مہینے ہیں، خود سازی کے مہینے ہیں، تو ان میں انتخاب کرتے ہیں کہ 3 دن عبادت کے لیے مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ عبادت مستحب عبادت ہے، لیکن علماء کے نزدیک پہلے 2 دن تو مستحب ہے، لیکن تیسرا دن پھر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، 3 دن پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نظر مان لی جائے، قسم ہو یا کوئی عہد کیا ہو، تو پھر اس صورت میں یہ عبادت واجب ہو جاتی ہے، وگرنہ بذات ہی بے خود یہ عبادت، یہ مستحب عبادت ہے۔ اس عبادت کو پہلے صدر اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں اس کی صورت ہمیں نظر آتی ہے، نہ فقط آسمانی ادیان میں، الہی ادیان اور واہیانی ادیان میں، بلکہ بت پرستوں میں بھی اس کی صورت نظر آتی ہے کہ وہ بھی خلوت کر لیتے تھے، اپنے زندگی کے معمولات سے ہٹ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لینا چند دنوں کے لیے۔ اور اسلام کا جو حکم ہے کہ تمام دنیاوی معاملات سے اور ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کر لینا، اس کو رہبانیت بھی کہا گیا ہے۔ اور حکم کلی اسلام تو یہی ہے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیں اور منہ موڑ کے خلوت گزینی کر لیں، گوشہ نشینی کر لیں، کنارہ گیری کر کے کسی بھی عبادت گاہ میں ہم اپنے آپ کو مختص کر دیں اس عبادت کے لیے۔ اعتکاف کی حالت میں بھی اجازت ہے کہ ہم اگر تشییع جنازہ کے لیے کہیں جانا پڑ جائے، کسی بیمار کی عیادت اور احوال پرسی کے لیے جانا پڑ جائے، تو اس عبادت میں ہم اس کا تصرف کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم باہر چلے جائیں، تشییع جنازہ میں شرکت کر لیں اور کسی کی بیمار پرسی کر لیں، یا اور کوئی بہت ہی اہم فریضہ اگر ہو تو اس کو ادا کرنے کے لیے باہر جایا جا سکتا ہے۔ تو اعتکاف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہو رہا ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، کیا کہ انطہر بیتی، کہ آپ دونوں
ہمارے گھر کو پاک کریں، مطہر کریں، للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے آپ ہمارے گھر کو پاک کریں۔ لفظ اعتکاف تو نہیں آیا قرآن میں، لیکن بعض آیات میں اس کا یہی مادہ جو عکافہ ہے یہ بعض جگہوں پر استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں پر بھی عاکفین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ عاکفین ادب اور تعظیم کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کسی ایک طرف رخ کر لینا۔ تو اطاعت الہی میں، اپنے بارے میں غور و خوض کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، تلاوت کلام پاک ہے، دعاؤں کا ذکر ہے، اس معنی میں خلوت گزینی اور اعتکاف۔ اس آیہ مجیدہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار اپنے 2 پیغمبروں کو یہ حکم دے رہا ہے، ابراہیم و اسماعیل کو یہ حکم دے رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس عبادت کی فضیلت کا احساس ہوتا ہے کہ کس قدر باعظمت یہ عبادت ہے، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو یہ حکم دیا ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے موقع فراہم کریں، ان کے لیے آمادگی ہو، ان کے لیے زمینہ سازی ہو، ان کے لیے یہ ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ آئیں اور اعتکاف کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدیمی سنت ہے، اور اس کا حوالہ ہمیں قرآن میں جیسے حضرت مریم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اعتکاف میں رہیں، یا اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے چچا کو یہ فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، کہ آپ نے اپنے ابی سے مراد یہاں چچا ہیں، کہ اپنے چچا اور اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہ یہ کیا تم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ کیا تماثیل بنائی ہوئی ہیں کہ جن کے ساتھ تم چمٹے ہوئے ہو، جن کے لیے تم خلوت کر رہے ہو، جن کے ساتھ تم خلوت میں عبادات جن کی کر رہے ہو۔ تو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بت پرستوں میں بھی رواج تھا کہ بتوں کے ساتھ خلوت کرنا اور عبادت کے طور پر ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 تھی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس عبادت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو ہم 3 دن یا اس سے زیادہ دن عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں معتکف کر دیں گے، اعتکاف کی حالت میں آ جائیں گے، تو فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ 3 دن ہم روزہ رکھیں گے۔ اب جب ہم روزہ رکھیں گے یہ خود ایک عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں، تلاوت، مناجات، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ جہاں ہم اس عبادت کی طرف متوجہ ہیں، ہماری جو جنسی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے اور ان خواہشات کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کے بارے میں حکم یوں دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ دیکھو جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر بیویوں سے کنارہ کشی کر لو، پھر ان کے قریب نہ جاؤ، پھر مباشرت نہ کرو۔ حالت اعتکاف میں اس خواہش کو بھی کنٹرول کرو، اور اس جنسی خواہشات کو اعتدال بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیگمات سے دور رہیں اور ان سے مباشرت نہ کریں۔ اعتکاف کے احکام میں سے یہ ہے کہ یہ مسجد میں ہو، جیسے اس آیہ مجیدہ میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اور جامع مسجد ہو تو زیادہ اس کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور مسجد نبوی ہے، مسجد الحرام ہے، کوفے کی مسجد ہے یا بصرہ کی مسجد ہے، ان مساجد کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ زیادہ فضیلت ہے ان مساجد میں اعتکاف کی۔ اس کے علاوہ کم از کم 3 دن مسجد میں قیام ضروری ہے، 2 دن تک تو مستحب ہے، تیسرا دن ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ واجب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کو نہیں توڑا جا سکتا۔ اگر اس کے بعد توڑیں گے تو پھر اس کے لیے کفارہ بھی ہے۔
اعتکاف کی حالت میں دنیاوی امور سے ہم نے قطع تعلق کر لینا ہے، ایک دفعہ ان سے دور ہو جانا ہے، خرید و فروخت نہیں کرنی، دنیاوی معاملات سے منہ موڑ لینا ہے ایک دفعہ، غیر ضروری کاموں کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم بہت ضروری کام وہ مثلا غسل کرنا پڑ جائے یا آپ بیت الخلاء میں جانا پڑ جاتا ہے رفع حاجت کے لیے، تو ان کاموں کے لیے تو جا سکتے ہیں، وگرنہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزاریں اور عبادت میں گزاریں۔ یہ بھی نہ ہو کہ بعض جگہوں پر اجتماعی اعتکافات ہوتے ہیں اور ان اجتماعی اعتکاف میں جو خلوت والی صورت ہے وہ درگزر کر دیا جاتا ہے، اس کی طرف غفلت ہو جاتی ہے۔ تو تنہائی میسر ہونی چاہیے، خلوت ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو۔ فضول بحثیں نہ کریں، بے ہودہ اور لغو مباحث میں نہ پڑیں، دنیاوی معاملات سے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیں اور اس سے منہ موڑ لیں اور بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اس عبادت سے خارج نہ ہوں، مسجد سے خارج نہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سارے ثمرات ہیں انسان کی خود سازی کے لیے، کہ جب وہ اعتکاف کی حالت میں آتا ہے ماہ رمضان المبارک میں، ممکن ہے پہلے 2 اشروں میں اس کو وقت نہ مل سکا ہو کہ وہ اپنے لیے مغفرت کا سماع کر سکے، خدا کی خیر و برکات کو سمیٹ سکے، تو یہ چند دن آخری عشرے میں کم از کم 3 دن جب وہ اپنے آپ کو مختص کر دیتا ہے سارے دنیاوی معاملات سے منہ موڑ کر، تو اولیاء اللہ کی یہ سیرت رہی ہے، معصومین کی یہ سیرت رہی ہے، بڑی شخصیات امام خمینی کی یہ سیرت رہی ہے کہ آخری دنوں میں اپنے آپ کو خاص اللہ کے لیے مختص کر دینا، جس سے معرفت نفس بھی حاصل ہوتی ہے، معرفت الہی بھی حاصل ہوتی ہے، جہاد اکبر کا زمینہ فراہم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خضوع و خشوع کی کیفیت زیادہ آ جاتی ہے کہ انسان زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ ارتکاز فکر کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، اخلاص زیادہ ہوتا ہے، خلوص اور للہیت انسان میں بڑھتا ہے، اور اس ایک عارضی تعلق جو ہم نے توڑا ہے عزیز و اقارب کے ساتھ اور دنیاوی معاملات کے ساتھ، یہ زمینہ فراہم کرتا ہے اور ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم دائمی تعلق جو موت کی وجہ سے ہمارا کٹ جانا ہے اور آخرت کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور اللہ کے ساتھ ہم نے لو لگانی ہے، تو یہ اعتکاف یہ سبب بنتا ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ عارضی تعلقات کو توڑ کر اس دائمی تعلق کی طرف متوجہ ہوں، موت کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے آمادہ کریں۔ تو اس عبادت کو اس ماہ مبارک میں ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کے ساتھ ساتھ اس عبادت کو بھی قبول فرمائے، نہ فقط ہم خود بلکہ اپنے قریبیوں اور عزیز و اقارب کو بھی موقع دیں اور ان کو بھی توجہ دلائیں کہ اس عبادت کے ساتھ آئیں اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، آئیں راز و نیاز کر لیں، آئیں توبہ کر لیں، آئیں اس ماہ مبارک کے ختم ہونے سے پہلے سارے دنیاوی معاملات یہ تو ختم نہیں ہونے، موت نے آ کر اس کو زبردستی ختم کر دینا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارہ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہمیں بھی اس عبادت کی لذت سے آشنا فرما دے اور اس عبادت پر ثابت قدم فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔